فرمایا کرتے تھے ہمارا کام رواجی نہیں ہے، دعوت کی محنت یہ ہر کلمہ گو کی ذمہ ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہر کلمہ گو اس کام کا ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت منتقل ہوئی ہے امت کی طرف۔ فرماتے تھے ہمارا کام رواج ہی نہیں ہے، لیکن ڈر ہے کہ رواج نہ بن جائے۔ وہ یہ شب جمعہ میں آنا، یا اللہ کے راستے میں نکلنا، سے روزہ لگانا، مسجد کا کام جو بھی ہے، یہ رسمی نہیں ہے، یہ بڑے اونچے مقصد کے لیے ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم پورا دین پوری دنیا میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ دین وہ زندہ کرے گا، اپنی زندگی میں بھی دین وہ لائے گا کہ جس کے پاس ایمان کا سرمایہ ہو۔ اللہ رب العزت نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے احسانات ہیں اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، لو ان رجلا یخر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت فی ابتغاء مرضات اللہ تعالی لحقرہ یوم القیامہ، فرمایا اگر آدمی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جائے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، کب سے؟ من یوم ولد، جس دن یہ پیدا ہو جائے یہ سجدے میں گر پڑے، کب تک؟ الی یوم یموت، جس دن اسرائیل علیہ السلام آ کر اس کی روح قبض کرنے ہیں، یہ اس وقت سجدے سے سر اٹھائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کون کرے گا؟ کون ہے جس کی زندگی میں مثلا 50 سال عمر ہے اور وہ 50 کے 50 سال ایک سجدے میں گزار دے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ ایک آدمی کی 60 سال زندگی ہے، وہ 60 سال ایک سجدے میں گزار دے، ایسا کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی ایسا کر بھی لے لحقرہ یوم القیامہ، یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی اس عبادت کو بہت تھوڑا سمجھے گا، میں نے بہت تھوڑا کیا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں جو احسانات کیے ہیں، سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا احسان یہ اللہ کی معرفت ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اگرچہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہے، لیکن ایمان کی دولت، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ ولایت کا درجہ تو ہر مسلمان کو ملا ہے جس کے پاس ایمان کا نور ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایمان کا نور کتنا اونچا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں اور اس پر کیا ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ادنا مومن جو سب سے ایمان کے اعتبار سے سب سے ادنا ہے، ادنا مومن کو جو اگر اللہ جل جلالہ اس کی ایمان کا نور ظاہر کر دے اس دنیا میں، ادنا مومن کے ایمان کا نور اگر ظاہر ہو جائے تو یہ مشرق سے مغرب یہ ساری زمین چمک اٹھ جائے اور سورج اور چاند اس کے سامنے ماند پڑ جائے یا بالکل اس کی روشنی مٹ جائے۔ جب ادنا ایمان والے کے نور کا یہ حال ہے تو جو اپنی ایمان پہ محنت کرے گا اور اس کا ایمان ترقی پہ ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور یوں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن جہنم کو لے کر جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم اس دن اپنے جلال میں اپنے غصے میں ہوگی اور چنگاڑ رہی ہوگی اور ایسے اس کی آگ کی شعلیں لپٹ
اور اس کے انگارے اور اس کی آگ، تو میں اللہ رب العزت اس کے اوپر پل بچھائیں گے، پل صراط بچھے گا اس کے اوپر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص اس پر سے گزرے گا، پل صراط پر ہر شخص گزرے گا۔ جب ایمان والا یہاں سے پل صراط پر سے گزرے گا، نیچے سے جہنم پکارے گی، نیچے سے جہنم آواز دے گی، اے ایمان والے تمہارے ایمان کی روشنی سے میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، جلدی گزرو۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ اس سے محروم ہیں حقیقت میں خسارے میں۔ اور یوں آتا ہے کہ قیامت کے دن، یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بڑا سخت ہے، قیامت کی بونچال بڑی سخت ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا کہ اے لوگو، یہ اللہ رب العزت سے، اپنے رب سے ڈرو، جہنم کا یہ زلزلہ اور جہنم کی بھونچال یہ بہت سخت ہے۔ وہ جو اللہ پاک زمین کو جھنجھوڑیں گے وہ بڑا سخت ہے، اور تو لوگوں کو دیکھے گا، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والی اپنی حمل کو گرا دے گی، اور تو دیکھے گا کہ لوگ تجھے نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور فرمایا اللہ جل جلالہ اس قیامت کے زلزلے سے ہر ایمان والے کو بچائیں گے، معصوم بچوں کو بچائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ معصوم کہ قیامت کے قریب عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، بچے جننا ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ معصوم بچوں کو اللہ پاک یہ زلزلہ نہیں دکھائے گا کہ وہ گناہ سے پاک ہے بالکل، اور ایمان والوں کو بھی نہیں دکھائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یمن کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، الین من الحریر، وہ ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہوگی، ہر ایمان والے کے پاس سے گزرتی جائے گی، اور اس ایمان والے کو وہ موت کی نیند سلا دے گی۔ جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے پھر قیامت قائم ہوگی، علی شرار الناس، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اب میرے بھائیو دوستو، ہم آپ سوچیں، اتنی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت، جب یہ اتنی اونچی ہے اور ساری نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جس محنت کے ذریعے سے یہ نعمت ملتی ہے وہ محنت کتنی اونچی ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو اللہ جل جلالہ نے اس زمانے میں پھر شروع فرما دی، تو یہ محنت کتنی عظیم محنت ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ رب العزت لوگوں کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اور لوگ اس محنت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی اطاعت والے بنتے ہیں، اللہ پاک کی ماننے والے بنتے ہیں، اور گناہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے یہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تو اپنے 20-20 سال کی نمازیں انہوں نے لوٹائی ہیں، 15-15 سالوں کی زکاتیں ادا کر دی ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں اکثر کہ میں تشکیل میں تھا، ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خط لکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے خط لکھ دیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم تو تعلیم یافتہ ہو، خود یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہو، تو کیا مشکل ہے، لکھو۔ کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، اصل میں میرا والد مجھ سے ناراض ہے، اور 15-12 سال ہو گئے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اور میں اس کو راضی کرنے کے لیے معذرت نامہ اور خط لکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک وہ نکلا نہیں تھا اس کو یہ احساس نہیں تھا، تو جب اللہ کے راستے میں نکلا تو احساس ہوا کہ ہاں پورے دین پر چلنا ہے۔ یہ مبارک محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے صرف یہ محنت یہاں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کے 4 کونوں میں اور ساری دنیا تک اللہ رب العزت نے اس محنت کو پہنچا دیا۔ اس محنت کے آثار اس ملک میں نظر نہیں آتے کہ
جب آدمی روشنی ہوتی ہے تو اس میں اندازہ نہیں ہوتا روشنی کی کیا قدر ہے. جب اندھیرے میں آدمی جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. کفر کے ملکوں میں جائے آدمی تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کتنی اونچی نعمت. اور یہ کام اللہ رب العزت نے یہاں شروع کر دیا اور ملکوں کے لوگ متوجہ ہو کے ادھر آ رہے ہیں. اگر یہ کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو ہمیں وہاں جانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا. ہاں تو الحمدللہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک فکر ہمارے حضرات راولپنڈی کے اندر بیٹھے ہیں ان کی فکر ہے پوری دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج زندہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں اور عبادات معاملات معاشرت سارا دین وجود میں آ جائے. اس فکر پر پوری دنیا کے لیے جماعتیں جاتی ہیں. الحمدللہ اس سلسلے میں ہماری تشکیل تھی. جون کے مشورے سے تقریباً 82 جماعتیں تھیں کہ جو جون کے مشورے میں کچھ سال کے لیے 7 ماہ کے لیے کچھ 4.5 ماہ کے لیے ہماری تشکیل جنوبی افریقہ اللہ جل جلالہ نے جانے کی توفیق دی. اللہ کے فضل سے جتنا کام ہوا اللہ کے فضل سے ہوا اللہ کے کرم سے ہوا. تقریباً کوئی 3.5 مہینے ہم نے وہاں کام کیا اس ملک کے اندر. ساؤتھ افریقہ ایسا ملک ہے کہ جو افریقہ براعظم افریقہ میں 50-55 جتنے ممالک ہیں ان میں ساؤتھ افریقہ ایسا ملک ہے کہ اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں دنیاوی. وہاں سونے کی پلیٹینیم کی کانیں ہیں اور دنیاوی اعتبار سے وہ مالدار ملک ہے. تو اس لیے افریقہ کے اکثر ممالک کے لوگ اس طرف رخ کرتے ہیں. افریقہ کے تقریباً تمام ملکوں کے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ممالک کے لوگ. اور بڑا خوبصورت ملک ہے. اللہ جل جلالہ نے اس ملک کو جو خوبصورتی عطا کی ہے یقیناً وہ بیان سے باہر ہے. اور وہاں مسلمان کی تعداد 3 یا 4% ہے. باقی وہاں سارا کفر. وہ حدیث بار بار ہمارے سامنے آتی تھی دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے. حقیقت میں اللہ نے اس جگہ کو جنت بنایا ہے. ہماری تشکیل اس کے ایک شہر کیپ ٹاؤن میں وہاں سے ایک رخ پر ہماری تشکیل تھی. موصل بے تک وہ علاقہ تھا تو اس میں ہم نے کام کیا تقریباً 450 کلومیٹر اور اس میں تقریباً 25 مساجد میں ہم نے کام کیا. آخر میں پھر ہم آئے تھے جوہانسبرگ. وہاں پر بڑا شہر ہے وہاں ہم نے 15 دن کام کیا. کل ہمارے ساتھ جو خروج ہوا وہ اللہ کے فضل سے محض اللہ کے فضل سے تقریباً 11 جماعتیں اس سفر میں نکلی 6 اور 4 ماہ کے لیے. اور اس میں 2 جماعتیں ایسی تھیں کہ وہ 2 جماعتیں 4 ماہ کے لیے پاکستان آئیں اور پھر یہاں راولپنڈی آ کے ان حضرات سے ہماری ملاقات بھی ہو گئی. باقی جماعتوں نے وہیں پہ تشکیل کر کے کام کیا. جس رخ پر ہماری تشکیل تھی کیپ ٹاؤن کا علاقہ پورے ساؤتھ افریقہ میں دین جو داخل ہوا وہ اسی راستے سے داخل ہوا کیپ ٹاؤن کے راستے سے. اور اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت بنایا اس کو. اور یہ انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ وہاں مائگریٹ ہو کے آئے اور وہاں آباد ہوئے تقریباً 300-400 سال سے. وہ پہلے مسلمان تھے ساؤتھ افریقہ میں. پھر انہوں نے وہاں مساجد بنائے وہاں پہ کام کیا. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا رخ ہے جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن کے بیچ میں تقریباً کوئی 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً. تو یہ والا رخ جو ہے جوہانسبرگ کی طرف یہاں بھی یہ جو 2-3-4% مسلمان ہیں
تو یہ مسلمان یا وہ ہیں کہ جو انڈونیشیا ملیشیا سے آئے ہیں، اور یا پھر یہ کہ یہ جوہانسبرگ اور ڈربن کی طرف جو لوگ ہیں وہ انڈین لوگ زیادہ ہیں، وہاں گجرات کے لوگ، انڈیا کے گجرات کے لوگ وہاں پر آئے، وہ بھی 300-400 سال سے کسی کی تیسری پیڑھی کسی کی چوتھی پیڑھی چل رہی ہے، اور بلکہ ان کی اولاد کو تو اب وہ اردو بھی بھول گئی ہے، وہی اپنی زبان انگریزی بولتے ہیں۔ یہاں کے حالات کو دیکھا تو مولانا شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کے کام کی مثال پانی کی سی ہے۔ دعوت کا کام ایسے جیسے پانی، جہاں پانی ہوگا، جس علاقے میں پانی ہوگا وہاں سبزہ ہوگا، وہاں ہر چیز پر ہریالی ہوگی۔ جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں ساری چیزیں ویران ہوں گی، باغ اور پودے اور درخت سب۔ حقیقت میں دعوت کی مثال، اس کام کی مثال، جو لوگ پرانے لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہے یہ بات کہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کہ جو بالکل یعنی لنگڑے، لولے، اندھے، جو دنیا کے کسی کام کے نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ آتے تھے مدرسوں میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی اب اس کو بھیجو، یہ دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے، چلو دین پڑھے۔ الحمدللہ اس محنت کی برکت سے، جماعتوں کی نقل و حرکت اور اس فکر کی وجہ سے اب لوگوں کا جذبہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے ذہین بچہ ہوگا وہ میں مدرسے کو دوں گا، اس کو میں اللہ کا دین پڑھاؤں گا۔ یہ چیز ہم نے وہاں دیکھی کہ اسلام آیا کیپ ٹاؤن کے راستے سے، لیکن کیپ ٹاؤن میں ایک وقت ہوتا تھا کہ جوہانسبرگ میں جو مساجد ہوتے تھے اس میں کوئی حافظ نہیں ملتا تھا، اور وہ کیپ ٹاؤن سے حافظ منگواتے تھے تراویح کے لیے۔ لیکن یہ گجرات کے لوگ، ان کے گٹی میں دین کی محبت پڑی ہے، اور جب یہ شروع میں آئے تو انہوں نے ماشاءاللہ دین کی محنت کی، اور اللہ رب العزت نے مال دیا ان کو، اپنا مال انہوں نے مساجد بنانے پر، مدارس بنانے پر، دعوت کی محنت، جماعتوں کی نصرت، دور دور تک جماعتوں کی نصرت کے 200 300 کلومیٹر تک وہ لوگ ہمارے پیچھے نصرت کے لیے آیا کرتے تھے، ایسا تھا۔ اس دعوت کی محنت کی برکت سے جوہانسبرگ اور ڈربن کی طرف ہم نے دیکھا، وہاں مساجد، عالیشان مساجد، اور وہاں ایسے مدرسے ہیں۔ جوہانسبرگ میں ایک مدرسہ ہے کہ جو مدرسہ زکریا کہ جس میں 70 ملکوں کے لوگ پڑھتے ہیں، تقریباً وہاں 1,500-2 ہزار بچے وہاں پڑھ رہے ہیں مختلف ملکوں کے، اور ایسے عجیب کہ وہاں پر ختم بخاری تھا، اور وہاں پہ 50 کے قریب علماء فارغ ہوئے، اور جب ختم بخاری ہوئی، دعا ہوئی، 50 میں سے کوئی 30-35 کے قریب علماء نقد سال کے لیے نکلے کہ انہوں نے کہا ہم نقد سال لگائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا جوہانسبرگ مرکز میں کہ اس مرکز میں بڑی خوشی ہوئی کہ جوان طبقہ، نوجوان کم عمر، یعنی 15 سال سے لے کے، ہمارے ہاں تو حالات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں چھوٹی عمر کے بچوں کو نہ لائیں، لیکن وہ چونکہ وہاں کفر کا ماحول ہے، اب جو بھی آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں آنے دو۔ وہاں جماعتیں آتی ہیں، وہاں 15 سال سے لے کر اور جو ہے 20 سال تک، 25 سال تک کے نوجوان، کہ وہاں نوجوانوں کی جماعتیں ماشاءاللہ نکل رہی ہیں۔ کیپ ٹاؤن میں اس کے مقابلے میں ذرا ماحول تھوڑا کمزور تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں دعوت کی محنت کی کمی ہے۔ تو جس رخ پر ہم نے کام کیا، الحمدللہ وہاں پر جو دوسرے یعنی عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ تھے وہ بھی اتنی محبت کرتے تھے، اور وہ بھی اتنا متاثر تھے کہ وہ دیکھ کر کہ پگڑی اور داڑھی اور سنت لباس کہ وہ وہاں پر بدامنی ہے، تھوڑی بے دینی کی وجہ سے، ظاہری بات ہے
کہ جہاں دین ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں امن ہوگا، تو وہاں پر چونکہ فضا ایسی ہے، مسلمان چونکہ اقلیت میں ہیں، کم ہیں، اور کوئی فضا بھی باقاعدہ تربیت کی نہیں ہے، اس لیے وہاں پر بدامنی ہے۔ تو لیکن ہمیں دیکھ کر وہ کبھی بھی جو ہے وہ بری نگاہ سے یا قریب آ کر ہمیشہ انہوں نے اچھی عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا اور بہت محبت کرتے تھے، اور الحمدللہ وہاں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ نئے مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا، اور یہ دین کی محنت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس کے ان اعمال کے اندر یہ ہماری نماز، یہ ہمارا ذکر، یہ ہمارا علم، اور یہ ہماری جو ہے اخلاق، اور یہ ان کے اندر کتنا اثر ہے، غیر پر کتنا اثر کرتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان ہمیں ملا، وہ کہہ رہا تھا 1 مہینے پہلے مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں صرف ایک جنازہ دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں، کہ وہ سارا خاندان، سارا گھرانہ وہ عیسائی تھا، ایک ماموں اس کا مسلمان تھا، تو وہ فوت ہو گیا اس کا ماموں۔ اور مسلمان جیسے ہمارے ہاں ترتیب مسلمان کے اوپر حقوق ہیں 5، اس میں جنازے میں شرکت ہے، دیکھا تو وہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بڑی اچھی موت، یہ دین تو بڑا اچھا دین ہے، کہتے میں اسلام کی طرف مائل ہوا۔ ایک نوجوان وہاں ملا جو اذان سن کر مسلمان ہوا، کہ میں اذان سنتا تھا تو میرے پر عجیب کیفیت ہوتی تھی میری، اور جب کہتے مسلمان ہونے کے لیے آیا تو میں بوٹ کے ساتھ اندر آیا، اور میرے دل پر عجیب لرزہ سا طاری تھا۔ جب مجھے کلمہ پڑھایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو یقیناً لوگ ترس رہے ہیں، اس محنت کے لیے، اور یقیناً اللہ جل جلالہ نے ابھی عصر سے پہلے پیر صاحب بات فرما رہے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت حالات خراب ہیں، ہر جگہ پریشانی ہے، سارا نظام درہم برہم ہے، اور سارے لوگ بس کسی کو سکون نہیں ہے، تو آپ خاموش ہوئے۔ دوبارہ پھر پوچھا، پھر تیسری دفعہ کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہاری وجہ سے ہے، کہ تم نے کام چھوڑا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ فرعون کا نظام اور فرعون کی وہ جو ساری حکومت تھی اور اس کی ساری ترتیب تھی وہ صحیح چل رہی تھی، جب دعوت شروع ہو گئی تو پھر نظام میں گڑبڑ آنا شروع ہو گئی۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں فرمایا کہ جب تم تبلیغ کا کام چھوڑ دو گے تو ملک تمہارے ہوں گے، قانون باطل کا چلے گا، ملک تمہارے ہوں گے، سکہ اور حکم انگریز کا چلے گا، تجارتیں تمہاری ہوں گی، اور پیسہ جو ہے وہ غیر کے کافر کی جیب میں جائے گا۔ اور اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھا لیا، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں جو اللہ رب العزت نے دی ہیں، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں، یہ استعداد مسلمان کی جان اور مسلمان کے مال کا سودا ہو چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ مومن کے تو مال اور جان کو اللہ نے جنت کے بدلے خریدا ہے۔ ہم تو بکاؤ مال ہیں، ہم تو بکے ہوئے ہیں، اور بکی ہوئی چیز کا اپنا اختیار نہیں چلتا، وہ تو جیسا اس کا مالک استعمال کرے وہ ایسے ہی کرے گا۔ اس لیے مولانا احمد اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اکثر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی غلط فہمی جو پیدا ہوئی امت کے اندر وہ یہ ہو گئی کہ مسلمان نے اپنی جان، اپنے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا، کہ میری جان میری ہے، میں جہاں چاہے اس کو استعمال کروں، میرا مال میرا ہے، میں جہاں چاہوں اس کے استعمال کروں، کہ یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے جان کس لیے دی، یہ صلاحیت کس لیے دی ہے کہ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ فرمایا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھا لو گے اور گلی گلی قریہ
جیسے حضرات صحابہ کرام پھرے، اور جب تم ایسی محنت کرو گے مال جان کی قربانی کے ساتھ، اپنا سب کچھ اللہ کی داؤ پہ لگاؤ گے، تو پھر اللہ جل جلالہ ایک فضا قائم فرمائیں گے، کبھی نظام تمہارے ساتھ ہوگا، اور پھر ملک کافر کے ہوں گے، قانون تمہارا چلے گا، تجارتیں جو ہیں وہ کافر کی ہوں گی، اور پیسہ تمہارے پاس آئے گا۔ جوہانسبرگ میں ہم نے دیکھا وہاں کے لوگوں کو اللہ پاک نے اس دعوت کی محنت کرنے کی وجہ سے، حالانکہ 2-3-4% مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے مقصد جو ہے دین کو بنایا، دین کی محنت کو بنایا، اور اپنا مال لگا رہے ہیں، بے درے خرچ کر رہے ہیں دین پر۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو اتنی اونچی حیثیت دی ہے کہ 98% کافر جو ہے وہ ان سے قرضے لیتے ہیں، اور وہ ان سے جو ہے سودے کراتے ہیں، اور ان کی چلتی ہے، اور ان کے حکومت کے اندر بھی ان کے لوگ۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان کو یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں دکھا رہے ہیں، یہ حالات ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہمارے کام چھوڑنے کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں جی دیکھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی، لیس الخبر کالمعاینہ۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر، اور ہم نے سن لیا، ایک یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو اب ان دونوں کیفیات میں فرق ہے۔ ہم سنتے تھے کہ جی جماعتیں گئیں، اور جو ہے ایسے مساجد تھے، اور ایسے جو ہے وہ مساجد پہلے چرچ تھے، پھر گرجے تھے، کلیسا تھے، غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے، اور وہ اسلام اور وہ مساجد میں بدل گئے۔ سنتے تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے اللہ نے دکھا دیا کہ ان چند مساجد میں ہماری تشکیلیں ہوئیں، ان مساجد میں قیام ہوا، اور ان مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر پاکستانی جماعتیں چلی ہیں، اس رخ پر پاکستانی جماعتیں چلی، اور انہوں نے ان گرجوں کو دیکھ کر اور ان عیسائی کلیسا کو دیکھ کر ان کے جذبے تھے، انہوں نے دعائیں کی، یا اللہ ان کو عبادت خانوں میں بدل لے، اور ان کو مساجد میں بدل لے۔ آج آپ لوگ وہ مساجد دیکھ رہے ہو۔ پھر ہمارے ساتھی جب جاتے تھے گشت کے دوران، یقیناً وہاں پہ ایک علاقے میں، ایک محلے میں ایک اگر مسجد ہے تو 20-25 جو ہے اس کے ساتھ گرجے اور جو ہے عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بسا اوقات رہبر بھی نہیں ہوتا تھا، تو ساتھی آپس میں کہتے تھے کہ ہاں اللہ رب العزت ان کو بھی کہ اللہ ان کو بھی مساجد بنا دے۔ اللہ نے دکھا دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک واقعہ سنا ہم نے، ہمارے ساتھ نصرت میں ساتھی تھے، تو اس نے بتایا کہ ہماری تشکیل تھی یہاں پیدل، اس علاقے کے اندر ہماری تشکیل تھی، اور ہم اس رخ پہ جا رہے تھے، ہمیں پتہ چلا اس علاقے میں ایک مسجد تھی اور مسجد گرجے میں بدل گئی ہے۔ کہ ہمارے بڑی فکر ہوئی، اس علاقے پہ پہنچے، دیکھا واقعی وہ مسجد گرجا بنی ہوئی تھی۔ پھر ساتھیوں کو فکر ہوئی، آپس میں ملاقاتیں ہوئی، فکر کی، دعائیں کی، گشتیں کی، ملاقاتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے 1-2 دن کی محنت سے اللہ رب العزت نے وہاں پر فضا بنا دی، اور وہ گرجا پھر مسجد میں بدل گیا۔ اور ہم ایک جگہ گئے، اور وہاں جا کر ایک بوڑھے مسلمان سے ہم نے ملاقات کی، اور اس مسلمان سے جب ہم ملے اور اس نے جو ہمیں دیکھا تو وہ رو پڑا، اور اس نے کہا کہ 70 سال سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی مسلمان آئے، اور میں آج اپنی آنکھیں تمہاری زیارت سے ٹھنڈی کر رہا ہوں۔ اچھا ہے اللہ نے موت سے پہلے دکھا دیا تمہیں۔ اب بتائیں جی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے استعداد دی ہے، اس کام کی سمجھ دی ہے، اور ان کے قوائف بھی پورے ہیں، اللہ رب العزت نے 4 ماہ لگوا دیے،
اور اللہ رب العزت نے چلے لگوا دیے. اللہ پاک مقامی کام کی توفیق بھی دے رہے ہیں. اور تقاضا چلتا ہے جی سال 7 ماہ کے لیے پوری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے, اور ہم پیچھے ہوں, ہم سر نیچے کریں, تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہیں پوچھے گا پھر. تو اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم محنت کرو گے تو پھر اللہ یہ فضا قائم کریں گے کہ اللہ رب العزت غیبی نظام تمہارے ساتھ کریں گے. تو وہاں بہت ضرورت ہے اس ملک کے اندر. اور وہ لوگ بار بار کہتے تھے, اور پاکستانی جماعت, پاکستان کا نام تو اس کے لیے اس محنت کی وجہ سے کہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم شرم سے زمین میں گڑ جاتے تھے جب وہ پاکستان کا نام لیتے تھے, کہ ہم دیکھو ہمارے کام دیکھو اور ہمارے اپنے علاقوں میں دیکھو اور ان کا یہ حسن زن دیکھو. بدل دل میں یہی دعائیں کرتے تھے, یا اللہ جیسا ان کا حسن زن ہے یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. کہ بتایا وہاں کے سب سے پرانے تبلیغ والے, جو وہاں سب سے پہلا بندہ لگا ہوا تھا اس زندہ لوگوں میں, یہ اس سے پرانا کوئی نہیں تھا, وہ کیپ ٹاؤن کے اندر تھے. وہ انہوں نے بتایا کہ یہاں اس سرزمین پر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے یہ ان کی جماعتیں چلی, پیدل جماعتیں چلی ہیں ان کی. اور بڑی عجیب بات بتائی, فرمایا کہ اس جنوبی افریقہ میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پاکستانی جماعتوں کے قدم نہ لگے ہوں. ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پاکستانی جماعت کے قدم نہ لگے ہوں. کیا شہر, کیا دیہات, کیا لوکیشن, کیا جنگلات, کہ کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں بس قربانی اور مجاہدے کا دوسرا نام پاکستان ہے. وہ کہتے ہیں قربانی کا دوسرا نام پاکستان ہے. ان جماعتوں کی قربانیوں سے, ان کی فکر سے. تو اس لیے بہت ضرورت ہے اس وقت میں کہ پوری دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم خرید و فروخت میں مشغول ہو جاؤ گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, اور جہاد چھوڑ دو گے. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. جہاد کا کیا معنی؟ اللہ کا دین چمک جائے, روئی زمین پر ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے. اس کے لیے میری صلاحیت لگے, جس کو جو صلاحیت اللہ نے دی ہے. اصل تو یہ ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے دین کو پوری دنیا میں پھیلنے سے روکا ہوا ہے. دین پوری دنیا میں پھیلنے سے کیوں روکا ہوا ہے؟ کہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے. حضرات صحابہ کرام تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں کیا لکھا, ان معی قوم, میرے ساتھ ایسی قوم ہے, یحبون الموت کما تحبون الحیات, یا یوں فرمایا کہ کما یحبون الاعاجم الخمر, فرمایا کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے کہ جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جیسے تم لوگ زندگی کو پسند کرتے ہو, یا جیسے اجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں. یہ میرے ساتھ جو قوم ہے صحابہ کی, یہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں, موت سے ڈرتے نہیں ہیں. کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, کہ موت تو ایک پل ہے اور یہ تو دوست کو دوست سے ملائے گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موت کا وقت آیا, وہ بی بی رو رہی ہیں, واہ حزنا, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ مزے سے کیا کہہ رہے ہیں, واتربا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا, کیا مزے کی بات ہے, کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی.
मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आज हमारी जानों की कीमती होने ने दीन को पूरी दुनिया में फैलाने से रोका हुआ है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबायतुम बिलईना, कि जब तुम खरीदो फरोख्त में मशगूल हो जाओगे और खेती बाड़ी पे राजी हो जाओगे और गायों की दुमों को पकड़ लोगे और जिहाद को छोड़ दोगे, अल्लाह की दीन की कोशिश और मेहनत को, और पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इस मेहनत को छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा? फरमाया सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्ला ला यंजु हत्ता तरजु इला दीनिकुम ऐ इला जिहादिकुम, अल्लाह जल्ल जलालहू तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देंगे। हम जरा देखें, हमारे बड़े, यानी पहला तबका सहाबा कराम के इज्जत की चोटियों पे पहुंचे हुए थे, उनके साथ क्या सबब था, दुनियावी क्या असबाब थे उनके साथ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना इज्जत और कितना शान और शौकत दी। हमारी मेहनत को छोड़ने की वजह से आज हम जिल्लत की पस्तियों में घिर गए। वजह क्या है? वजह इस मेहनत को छोड़ना है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर मुसलमान इस मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए, कि ये जो मेहनत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, कि जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे जो दीन की इमारत है, कि पूरे दीन की इमारत के लिए बुनियाद है ईमान, और ईमान जो जिंदगियों में नसीब होता है वो इसी दावत की मेहनत से होता है। इस मेहनत की वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू लोगों का रुख अपनी जात की तरफ फेरते हैं, लोगों के अंदर ये बात पैदा होती कि हाँ, हम भी अल्लाह पाक को राजी करने वाले बने, और नाफरमानी वाली फिजा और नाफरमानी वाला माहौल ख़त्म हो जाए। इसके लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये बहुत ऊंचा काम हमें आपको अता फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जमातें जो काम करती हैं, मसाजिद के अंदर फिजा जो है वो कमज़ोर है, और अल्लाह जल्ल जलालहू ने उन लोगों की फ़िक्र पर और उनकी मेहनत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिया कि अब वो जो इलाके मुतवज्जे हो रहे हैं, इज्तिमात हुए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी महीना पहले वहाँ पर इज्तिमा हुआ पोर्ट एलिज़ाबेथ में, और केप टाउन में इज्तिमा हुआ। तकरीबन 2000 के करीब, 2000-2500 मजमा जमा हुआ, जमातें वहाँ से निकली, और उन लोगों ने उस पूरे इलाकों में ऐसी जगहों में, एक तो जनूबी अफ्रीका वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो ये एक बहुत नेमत अता फरमाई है कि हर मुल्क में जा सकते हैं, वीज़ों का कोई मसला नहीं है, हर मुल्क में उनकी जमातें जाती हैं। क्या यूरोप, क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, क्या कौन सी जगह, जहाँ हर जगह उनकी जमातें जाती हैं, हर जगह उनकी जमातें जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि सहूलतें बहुत हैं, इसलिए मौलाना हज़रत जी इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब जमात आती थी साउथ अफ्रीका से, जनूबी अफ्रीका से जब जमात आती थी, तो हज़रत जी फरमाते थे कि इसका बहुत इकराम करो, इनका ख्याल रखो कि ये तो बहुत सहूलतों को लेकर आए हैं, सहूलतों को छोड़ कर आए हैं, ये बहुत सहूलतें छोड़ कर आए हैं और बहुत नाज़ो नेमत की ज़िंदगी छोड़ कर आए हैं, इसलिए यहाँ कुर्बानी, यहाँ इनका इकराम करो और इनकी जो है ना इनका ख्याल रखो। हकीकत में अब ने देखा वहाँ तो हर चीज़ ऑटोमेटिक है, दरवाजे और क्या कुछ सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ उनको। लेकिन यह कि अब वो लोग मुंतज़िर हैं, वहाँ गरीब तबका भी है, वो भी मिले हमें। एक आदमी हमें मिला, उसने कहा कि मैं पता नहीं 10-15 साल बताए, इतने साल से मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, और मैं पैसे जमा करके वीज़े की और टिकट की तरतीब बनाऊंगा, जहाज़ की टिकट की, और मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और मैं पाकिस्तान मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं बस पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में मेहनत देखूं,
اس کو تو پتہ نہیں ہے، جماعت جاتی ہے 8 افراد کی 10 افراد کی، وہ اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سارا کچھ ایسی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کیسے، ہمارے ہاں تو ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر یعنی امت کی کمیاں نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن جہاں پنجاب کے بعض علاقوں میں کہ رمضان کے مہینے میں ہوٹل بند نہیں ہوتے، اور نماز جیسا عمل کہ فرمایا کہ طواف بند ہو جاتا ہے نماز کے وقت میں، طواف کسی وقت بند نہیں ہوتا، نہ دن کو نہ رات کو، ایک لمحہ بھی مد نہیں ہوتا، اور نماز کے وقت طواف بند ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کی دکان نہیں بند ہوتی، ہم دیکھیں نا یہاں کتنے فیصد ہے مسلمان، کتنے فیصد ہے؟ کہ فرمایا کہ سب سے آخری چیز نماز مسلمان کے زندگی سے نکلے گی۔ تو اب ہمارے اس ملک میں کتنی ضرورت ہے، تو اس لیے ایسی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ کب ہوگا؟ اصل میں دین ہر ایک زندہ کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک مسلمان اور اس کے دل میں جذبہ نہ ہو کہ میں دین کو زندہ کروں، دین کے لیے میرا سب کچھ لگے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک دیگ ہم نے پکانی ہو اور اس کے نیچے ہم موم بتی لگا دیں تو کیا موم بتی سے دیگ پک جائے گی؟ اس کے لیے تو آگ بھی اتنی ہونی چاہیے نا۔ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے، اور پاکستان کے اندر، داخل پاکستان کے اندر بھی جتنے مسلمان ہیں، مرد عورتیں، یہ باقاعدہ ہمارے ہاں تقاضا چلتا ہے 100% نمازی بن جائیں، اور جو ہے مساجد آباد ہو جائیں مسجد نبی کی ترتیب پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ مرد عورتیں 100% دیندار بن جائیں، عبادات کی لائن زندہ ہو جائے، اور معاملات، معاشرت، لین دین، سارا کچھ۔ یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں سے روزے کے لیے 3 دن مہینے کے سے روزے کے لیے میں دکان بند نہیں کر سکتا، میں ملازمت نہیں چھوڑ سکتا، اور میں جو ہے چھوٹی قربانی بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس لیے عمر شفیق الرحمان صاحب فرماتے تھے نا، فرمایا کہ ہم کہتے ہیں جی دین زندہ نہیں ہو رہا، ہم دیکھیں ہم نے دین زندہ کرنے کے لیے قربانی کتنی کی ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں نا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، میں ذرا پوچھوں کہ میں نے دین کے زندہ کرنے کے لیے کیا قربانی دی ہے، اپنی جان کی اور مال کی۔ تو اس لیے یقیناً ہم سے بہت کوتاہی ہو گئی۔ حاجی صاحب بار بار فرماتے تھے توبہ کرو، استغفار کرو، اس جرم کو ہم جرم سمجھتے نہیں ہیں، سارے دین کا باغ اجڑ گیا، کیوں کہ محنت چھوٹ گئی۔ اس محنت کو اپنی محنت نہ بنانے پر ہم توبہ کریں، سارے استغفار کریں، اور یہ نیت کریں، عزم کریں کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے اگر میں نے 4 ماہ نہیں لگائے، میں 4 ماہ لگا کے قوائف کے لیے اپنے آپ کو برابر کروں، میرے قوائف پورے ہونے لگیں۔ بغیر 4 مہینے کے لیے، بغیر 4 ماہ کے کوئی بھی نہیں جا سکتا، ساری دنیا میں کیسے جائے گا؟ 4 ماہ لگیں گے، پھر 2 چلے لگیں گے، محنت کرے گا روزانہ۔ تو ایک تو جن کے 4 ماہ نہیں لگے وہ تو یہ نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ 4 ماہ لگائیں گے، اور جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، چلے باقی ہیں، وہ اپنی چلے پورے کریں، اور جن کی کمی ہے مقامی کام کے اندر، مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہمارے کوہاٹ کے اندر ایسی مسجدیں ہیں کہ تشکیل ہوئی، وہ نام نہیں لینا چاہیے، 70 ساتھی تھے، اس ساتھی نے بتایا 70 ساتھی پرانے احباب ہیں، لیکن گشت کے لیے ہمیں رہبر نہیں مل رہا تھا۔ اب بتاؤ، تو اس کے لیے گزارش ہے، درخواست ہے کہ انشاءاللہ ابھی مطالبہ ہوگا، تشکیل ہوگی، سارے اپنے آپ کو پیش کریں، جو تقاضا پیش ہو یا اللہ، اور دل میں اللہ سے مانگے، جو ساتھی جا نہیں سکتا دل میں یا اللہ سارے تقاضے